نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، قرآن انٹلیکٹ حکمت قرآن کے چینل سے آج کے اس پروگرام اسلام اور دانش حاضر کا چیلنج کے ساتھ ساول عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کرام کہ یہ پروگرام ایک ڈسکشن ہے، آپ کے تاثرات، آپ کے سوال، آپ کے موضوعات کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں شامل ہوتے ہیں جناب محمد دین جوہر صاحب، تو وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر جو خوش آمدید سر۔ بہت شکریہ۔ تو عزیزان من، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اپنے تاثرات، اپنے سوالات اور موضوعات کمنٹ سیکشن میں لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ اور اس کے ساتھ پچھلے پروگرام کے کچھ باتیں رہ گئی تھیں، تو میں چاہوں گا کہ ہم پھر انہی موضوعات کو، انہی باتوں کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اور جیسے جیسے پھر سر کمنٹ سیکشن میں کوئی سوالات آتے رہیں گے تو میں ان کے حساب سے پھر آپ کے ساتھ ان کو شیئر کرتا رہوں گا۔ تو پچھلے موضوع کے حساب سے کہ ایک سوال تھا صدیق صاحب کا، محمد صدیق صاحب ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ دین اسلام کے دیگر ادیان پر غلبہ کا جو وعدہ قرآن نے دیا ہے اسے کون پورا کرے گا، مسجد، خانقاہ یا کوئی سیاسی ادارہ؟ تو میں سر گزارش کروں گا کہ آپ کچھ اس پہ روشنی ڈالیے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کروں گا کہ حماد سکندر عباسی صاحب کا ایک کمنٹ آیا ہے کہ چیلنج کے سپیلنگ جو ہے وہ درست کریں، تو اگر کہیں چیلنج کہیں لکھا ہوا ہے انگریزی میں تو اس کے جی میں ان کو ایڈجسٹ کر لوں گا، وہ بعد میں ایڈجسٹ کر لوں گا، کیونکہ ابھی تو میں نے دیکھ لیا۔ صدیق صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے۔ تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سوال کا جواب جو بھی ہو وہ دیکھتے ہیں کیا اس کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن اس سوال کا پیدا ہونا بہت معنی خیز ہے، کیونکہ مدرسہ اور خانقاہ یہ جو ادارے ہیں یہ ہمارے دو باقی بچ جانے والے یا باقی رہ جانے والے دو ادارے ہیں، اور دونوں کا تعلق جو ہے وہ تعلیم اور تزکیے سے ہے۔ تو غلبے کا تعلق، غلبہ اگر لفظ غلبے پر ہم بات کریں تو غلبہ اپنے معنی میں سیاسی ہوتا ہے، یعنی غلبے کا مطلب ہوتا ہے طاقت، غالب آ جانا، اس کا حکمران بن جانا یا اسے اپنے اختیار کے تابع کر لینا۔ تو دین اسلام کے غلبے سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ دین کی وہ اقتدار
جن کا مطالبہ مسلم معاشرے سے اللہ تعالیٰ کیا گیا ہے، ان کی بنیاد پر ایک اجتماعی معاشی اور سیاسی نظام جو ہے وہ کھڑے کیے گئے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا ہے تو معیشت کا جو نظام ہے وہ انفرادی نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اس کو نظام کہتے ہیں تو معیشت کا نظام اجتماعی ہے۔ اسی طرح سے اگر حدود کے نفاذ کا مسلمان سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوتی۔ تو کوئی قانون کا جو وہ سیکولر ہو یا مذہبی ہو، اس کا نفاذ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو غلبے کا یا ان اجتماعی اقدار کا جن کا دین مطالبہ کرتا ہے، ان کو معاشرے میں ایک حقیقت بنانے کا جو مطالبہ ہے وہ بالواسطہ طور پر پاور سے، اور جب تک مسلمانوں کے پاس سیاسی طاقت نہیں ہوگی اس وقت تک نہ دینی قوانین کا نفاذ ہو سکتا ہے، یعنی نہ حقوق کا نفاذ ہو سکتا ہے، نہ معاشی نظام کی تشکیل کی جا سکتی ہے، معاشی نظام بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس کا جو براہ راست جواب ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام کے اجتماعی اقدار کو معاشرے میں حقوق بنانے کے لیے بنیادی طور پر وہ سیاسی طاقت ہے۔ اب سیاسی طاقت کا حصول جو ہے وہ کنڈیشنڈ ہوتا ہے اس عہد سے جس عہد میں ہم زندہ ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم آج یہ سوال کریں کہ ہم سیاسی اور سرمایہ کی طاقت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ عصر حاضر نے طاقت کی جو اسٹرکچر پیدا کی ہے، اس اسٹرکچر کو طاقت کے بغیر تبدیل کرنا جس طرح سے ممکن نہیں ہے، اس طرح سے طاقت کے کسی بھی مقصد تک ان اسٹرکچرز کے حصول کے بغیر پہنچنا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر ہم دنیا میں طاقتور ہونا چاہتے ہیں تو دنیا میں طاقتور ہونے کا جو آج مطلب ہے اس سے وہی مراد ہے۔ اگر ہم پہلے سے یہ فرض کر لیں کہ وہ طاقت ہماری شرائط کے مطابق ہونی چاہیے تو پھر طاقت کا حصول ممکن نہیں رہتا۔ طاقت کا حصول عصر حاضر میں دی گئی شرائط اور تحدیدات کے بغیر جو ہے وہ بروئے کار نہیں لایا جا سکتا۔ تو اس لیے پہلے ہمیں طاقت حاصل کرنی چاہیے، طاقت کے جو وسائل جدید عہد نے پیدا کیے ہیں ان پر دسترس حاصل کر کے سیاسی طاقت اور سرمایہ کی طاقت کو حاصل کرنے کے بعد ہی ہم کسی اجتماعی قدر کو معاشرے میں ایک حقیقت بنانے کی طرف پیشرفت کر سکتے ہیں، یا اس کا سوچ سکتے ہیں، یا اس کا خواب دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں ایک جو بات بہت زیادہ ضروری ہے جو مسلم شعور جس کو سمجھنے سے کی طرف پیشرفت نہیں کر رہا اور نہ اس کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ یہ ہے کہ جو سرمایہ اور طاقت کا نظام ہے وہ گلوبل ہے، وہ عالمگیر ہے۔ یعنی طاقت حاصل کرنے کا مطلب ہے اس عالمگیر نظام میں اتنی طاقت حاصل کرنا کہ ریاست جس ساورینٹی کا دعویٰ کرتی ہے اس ساورینٹی کو یا اس خود مختاری کو ایک حقیقت بنایا جا سکے۔ اب ہماری جو سیاسی تصورات مسلمانوں میں متداول ہیں اور جس طرح کی سیاسی فکر گزشتہ 300 سال میں مذہب کے نام پر سامنے آئی ہے، وہ ہمارے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ اس نے ہمارے تہذیبی مقاصد کو دھندلا دیا ہے اور اس نے معاشرے میں طاقت کے حصول کے جو وسائل تھے ان کو بہت حد تک ناممکن بنا دیے۔
جب تک ہم دینی یا اسلامی کے ساتھ ساتھ انسانی معاشرے کا جو ایک نیچرل آرڈر ہے یا اس کی فطری ترتیب ہے، پہلے سے دی گئی چیزیں جیسے کہ وہ کام کرتی ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ان کے اندر ہوتے ہوئے ہم اپنے تہذیبی مقاصد کی جدوجہد کو ممکن نہیں بناتے، تو اسلام کے غلبے کا جو خواب ہے تو وہ محض ایک خواب ہی رہے گا، وہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتا۔ بہت شکریہ سر۔ اس حوالے سے ان کا ایک پچھلے پروگرام میں ہی ایک سوال تھا جی کہ یہ درست ہے کہ جدید سائنس سے نابلد لوگ اس پہ حکم نہیں لگا سکتے، لیکن جو لوگ دین پر تنقید کرتے آ رہے ہیں، کیا وہ دین کو اس درجہ میں جانتے اور سمجھتے ہیں جتنا اس پر بات کرنے کے لیے ضروری ہے؟ یہ ان کے میرا خیال ہے کہ کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس کا جو مطلوبہ کم از کم علم جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس سوال میں جو چیز پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ دین اسلام پر تنقید کرتے ہیں ان کی علمی بنیادیں محکم نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہی صورتحال ہے، لیکن مغرب کے اہل علم نے علم کی بنیادوں پر کھڑے ہو کر جو تنقیدات کی ہیں، تو کیا ہم ان کا جواب دینے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہمارے ہاں تو لوگ ناسمجھی سے یا نفرت سے یا کسی کم علمی کی وجہ سے جو ہے وہ دین پر تنقید کرتے ہیں اور وہ جواب سنے بغیر بھاگ جاتے ہیں، لیکن مغربی تہذیب نے جتنے بڑے اہل علم پیدا کیے ہیں اور انہوں نے ہماری دینی روایت پر جس طرح کی تنقیدات کی ہیں، ہمارے اہل علم جو ہیں وہ ان کا کوئی جواب نہیں دے پائے، اور ان کی ان تنقیدات کی وجہ سے ہماری دینی روایت میں جو رخنے پیدا ہوئے ہیں، ہم ابھی تک ان رخنوں کو بھرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جیسے حدیث پر جذب شاخت اور اس طرح کے لوگوں نے جتنی تنقیدات کی ہیں، یا میں ایک چھوٹی سی مثال اور دے دیتا ہوں کہ جیسے ابھی پاکستان کے بارے میں ایک کتاب لکھی گئی میٹا کلونیل اسٹیٹ، اس طرح کی کہ جو وہ تو ہماری ہی ایک آدمی نے لکھی ہے جو کہ ویسٹرن اکیڈیمیا کا ایک حصہ ہے، لیکن اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کم علمی پر تنقیدات کی گئی ہیں ان کو تو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن ہماری دینی روایت، ہمارا جو ویو ہے اور ہماری جو علوم کی روایت ہے، ہماری جو اخلاقیات ہے یا ہمارے عقیدے کے جو بنیادی قضایا ہیں، ان پر جس طریقے کی فلسفیانہ اور علمی طور پر بہت مضبوط تنقیدیں کی گئی ہیں، تو ہمیں دیانتداری سے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا ان کا کوئی جواب دینے کے ہم قابل ہو سکیں؟ ان کا جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تجدد کی بنیاد پر جو مذہبی ڈسکورسز پیدا ہوئے ہیں، اس کی بنیاد ہی وہ تنقیدات ہیں جو مغربی اہل علم نے کی ہیں۔ تو ان چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف اینگل سے دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس تہذیبی تعطل سے نکلا جا سکے جس میں مسلمانوں کا ذہن اور ارادہ جو دیکھ چکا ہے۔ حسین احمد صاحب ہیں، جی انہوں نے سوال کیا ہے کہ آج کے پروگرام میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کے سمجھنے میں بہت مسائل ہیں کہ مغربی تہذیب نے ہمارے لیے چیلنج کھڑا کیا ہے، کیونکہ ہمارے خیال میں مغرب کی تہذیبی اور علمی بنیادیں ہماری فراہم کردہ ہیں اور ان کی بس ثقافت میں کچھ مسئلہ ہے، عریانی و فحاشی و خاندانی مسائل وغیرہ۔ کیا اس صورتحال میں ہم کسی چیلنج کا ادراک اور اس سے پیدا شدہ صورتحال سے تعارض کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں اس فکر نے علم اور ثقافت میں کیا اہم تبدیلی کی ہے؟ ہاں، بہت اہم سوال ہے۔ تو اس سوال کو